بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی احساس ندامت کا دوسرا حصہ، اور یہ کہانی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ غار میں رنجیت جادوگر کے کہے گونج رہے تھے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں، میری شیطانی طاقتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جو بھی میرا مقابلہ کرنے آئے گا، میں اسے ایسی موت ماروں گا کہ آئندہ کوئی بھی میری طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ رنجیت جادوگر خوشی سے جھومے جا رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں آکاش بھوت نمودار ہوا۔ آؤ آؤ آکاش بھوت، کیا خبر لائے ہو؟ رنجیت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آقا، آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، آکاش بھوت نے سر جھکا کر کہا۔ تو جلدی بتا، رنجیت جادوگر نے بےتابی سے کہا۔ آقا، وہ لڑکی مان گئی ہے، وہ میرے ساتھ یہاں آنے کو تیار ہو گئی ہے۔ وہ میرے پیار میں مکمل طور پر پھنس چکی ہے اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اب صرف تمہاری ہوں، تو مجھے جہاں بھی لے کر جاؤ گے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، آکاش بھوت نے تفصیل سے بتایا۔ ہاں ہاں آکاش بھوت، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، کیونکہ آج تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ میں آج بہت خوش ہوں، مجھے 2 خوشیاں ملی ہیں، رنجیت جادوگر نے کہکا لگا کر کہا۔ آقا، ایک خوشی کی خبر تو میں نے آپ کو دی ہے، دوسری خوشی کی خبر کیا ہے؟ آکاش بھوت نے پوچھا۔ آکاش، میں سفید دھوئیں کو قابو کر لیا ہے۔ وہ دھواں بہت بڑی طاقت ہے۔ اس دھوئیں کو جس نے بھی قابو کرنے کی کوشش کی ہے تو اس دھوئیں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن آج میں نے اسے قابو کر لیا ہے، جادوگر نے بتایا۔ کیا یہ دھواں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ آکاش بھوت نے پوچھا۔ ہاں آکاش، یہ دھواں تم سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے، رنجیت جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ یہ دھواں کیا کچھ کر سکتا ہے؟ آکاش بھوت نے تجسس سے پوچھا۔ یہ بہت بڑی تباہی پھیلا سکتا ہے، زمین کی تہہ میں چلا جاتا ہے، ہوا میں اڑتے جادوگروں کو یہ لمحوں میں پکڑ سکتا ہے۔ اگر میں اس دھوئیں کے اندر چلا جاؤں تو کوئی بھی جادوگر مجھے نہیں مار سکتا اور نہ ہی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی منتر کے ذریعے مجھے دیکھنے کی کوشش کرے تو بھی مجھے نہیں دیکھ پائے گا، رنجیت جادوگر نے تفصیل سے بتایا۔ اسی خوشی میں آپ مجھے انسانی خون پلا دیں، آکاش بھوت نے فرمائش کی۔ ہاں ہاں، رنجیت نے کہکا لگایا اور اپنے پاس پڑا خون کا پیالہ آکاش بھوت کی طرف بڑھایا۔ آکاش بھوت نے جلدی سے پیالہ پکڑا اور خون پینے لگا۔ اس نے سارا خون ایک ہی سانس میں ختم کر لیا۔ آکاش بھوت، تیرے پاس صرف 1 دن کا ٹائم ہے۔ اگر تو اس لڑکی کو یہاں لا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلا آنے والا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم آج رات اس لڑکی کو یہاں لے آنا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے آنے کے بعد میں چلا شروع کروں، رنجیت نے آکاش بھوت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں آج رات ہی اس لڑکی کو یہاں لے آؤں گا، آکاش بھوت نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی اعظم نے اتاریہ کو فون کر دیا۔ اتاریہ، جو اس وقت چھت پر دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھے ہوئے بیٹھی تھی، اعظم کی کال دیکھ کر اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ ہیلو، اس نے نہ چاہتے ہوئے کال ریسیو کی۔ دل سے تیرا خیال جدا تو نہیں کیا، رکھا جو تجھے یاد برا تو نہیں کیا۔ اے زندگی، ہم سے ہیں لوگ ناراض کس لیے، ہم نے کبھی کسی کو خفا تو نہیں کیا، اعظم نے شعر گنگنایا۔ شٹ اپ، اتاریہ نے غصے سے کہا۔ تیری سادگی میں اتنا سنگار ہے، تیرے سنگار کا کیا ہوگا؟ تیرے غصے میں اتنا پیار ہے، تیرا پیار کیا ہوگا؟ اعظم نے ایک انداز سے شعر کہا۔ اعظم، اگر تم نے اور بکواس کی تو میں فون بند کر دوں گی، اتاریہ نے غصے سے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اتاریہ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اعظم نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ ہاں، میں بھی تم سے ملنا چاہتی ہوں، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اتاریہ نے اکتا کر کہا۔ اچھا، تو پھر تم تیار ہو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، کہیں باہر چل کر بات کرتے ہیں، اعظم نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اتاریہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اعظم خوشی سے اٹھا اور تیار ہونے لگا۔ بلیک پینٹ اور پنک کلر کی شرٹ پہن کر وہ واش روم سے باہر نکلا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کنگھی کرنے لگا۔ اسی لمحے اعظم کی بہن ساریہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اعظم نے شیشے میں اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اب پرفیوم لگانے میں مصروف تھا۔ بھیا، آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تمہیں کیوں بتاؤں، اعظم نے شوخی سے کہا۔ یقیناً بھابھی سے ملنے جا رہے ہوں گے، ساریہ نے کہا تو اعظم نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور چلتا ہوا ساریہ کے پاس آ گیا۔ ساریہ اب بھی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بہت عقل مند ہو گئی ہو، اعظم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں پہلے عقل مند نہیں تھی؟ ساریہ اکڑ کر بولی۔ ہاں بالکل، اعظم نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ ساریہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اعظم موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور اتاریہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ اور اتاریہ، کہاں جا رہی ہو؟ اتاریہ کی ماما نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ ماما، میں اپنی دوست وردا کے گھر جا رہی ہوں، بس آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، اتاریہ نے کہا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اعظم بھی وہاں آ گیا۔ چلو، اعظم نے کہا،
اور عطاریہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور اعظم نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ وہ دونوں اس وقت سمندر کنارے کھڑے تھے، وہاں اور بھی بہت سے لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ اعظم عطاریہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ یہ لو عطاریہ، اعظم نے ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب کا پھول عطاریہ کی طرف بڑھایا۔ اعظم، اسے اپنے پاس ہی رکھو اور میری بات غور سے سنو، عطاریہ نے بے دلی سے کہا۔ بولو، اعظم نے مختصراً کہا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، عطاریہ نے کہا تو اعظم کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم اداس ہو گیا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ اعظم نے چیختے ہوئے کہا۔ دیکھو اعظم، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، میں اسے بہت چاہتی ہوں، وہ میری زندگی ہے۔ عطاریہ نے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا۔ عطاریہ کی یہ بات سن کر اعظم کو یوں لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو اور اس کا دل ٹوٹ سا گیا ہو۔ کچھ ہی دیر وہ اسی کیفیت میں مبتلا رہا۔ عطاریہ، تم نے مجھ سے بے وفائی کیوں کی؟ اعظم، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہارا دل ٹوٹا، لیکن دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا نا۔ میں نے بھی جب اسے دیکھا تو میرا دل اس پر عاشق ہو گیا، عطاریہ نے بتایا۔ عطاریہ، مجھے تمہاری باتوں سے بہت دکھ ہوا ہے، میں تو تم سے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آخر میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا، جو تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے معاف کر دینا، میں دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں، میں اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی ہوں، میری واپسی ناممکن ہے۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، میری بات ماننا ہوگی، عطاریہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اعظم نے پوچھا۔ تم شادی سے انکار کر دو، اگر میں نے انکار کیا تو ماما مجھے مار ڈالیں گی، عطاریہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مجھ سے نفرت کی عجب راہ نکالی ہے اس نے، ہنستا بستا دل کر دیا ہے خالی اس نے، میرے گھر کی روایت سے وہ خوب واقف تھا، جدائی مانگ لی بن کر سوالی اس نے۔ عطاریہ، تم ہمارے گھر کے حالات تو جانتی ہو نا، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ ماما کی حالت بہت خراب رہتی ہے، وہ پہلے ہی سامیہ کی وجہ سے اتنا بڑا دکھ برداشت کر چکی ہیں، اگر میں نے انکار کر دیا تو وہ کیا سوچیں گی؟ نہیں عطاریہ، یہ نہیں، میں ان سے یہ بات کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر میرے انکار کی وجہ سے انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا، اعظم نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ پلیز اعظم، میری خاطر، عطاریہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ پلیز عطاریہ، مجھے مجبور مت کرو، تم خود ہی انکار کر دو نا، اعظم نے دو ٹوک جواب دیا۔ اعظم، تمہیں اپنی محبت کی قسم، عطاریہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے عطاریہ، یہ تم مجھے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دو، میں ماما کو منا لوں گا، لیکن میں ابھی ان سے یہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں ان سے بات کر لوں گا، اعظم نے بے دلی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر کبھی نہیں بھولوں گی، عطاریہ نے خوشی سے کہا اور انگوٹھی اتار کر اعظم کے حوالے کر دی۔ عطاریہ، میں آج سے تمہارا منگیتر نہیں بلکہ تمہارا دوست ہوں، اعظم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اعظم، تم ٹھیک کہتے ہو، آج سے ہم اچھے دوست ہیں، عطاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوڑو یہ، عطاریہ نے مختصراً کہا، میں جیلس ہونے لگا ہوں، پلیز بتا دو نا، اعظم نے ضدی لہجے میں کہا۔ اعظم، وہ پرستان کا شہزادہ ہے، وہ روزانہ پرستان سے مجھے ملنے آتا ہے، اس کا نام شہزاد ہے، وہ رات کو شعلہ بن کر میرے کمرے میں آتا ہے اور پھر ہم ساری رات باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ میرا بہت دیوانہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میری زندگی ہو، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ تمہیں دیکھا تو تمہارا عاشق بن گیا۔ یہ الفاظ اس نے پہلی ملاقات میں کہے تھے۔ میں بھی دھیرے دھیرے اس کے پیار میں پاگل ہو گئی ہوں، میں اگر اسے نہ دیکھوں تو میرا دل بے چین سا ہو جاتا ہے، عطاریہ نے بتایا۔ عطاریہ، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اعظم نے پوچھا۔ بس یہی کہ وہ شہزادہ ہے اور مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھے اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہے، عطاریہ نے بتایا۔ عطاریہ، مجھے تمہاری بہت فکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ شہزاد کی اصل حقیقت کچھ اور ہے، اعظم نے پریشانی سے کہا۔ اعظم، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی تو وہ مجھے کب کا مار چکا ہوتا، عطاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا عطاریہ، یہ تو لے لو، اعظم نے وہ پھول دوبارہ عطاریہ کی طرف بڑھایا۔ عطاریہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھول اس سے لے لیا۔ اچھا اعظم، اب مجھے گھر چھوڑ دو، میں ماما سے کہہ کر آئی تھی کہ میں آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، عطاریہ موٹر سائیکل کی طرف بڑھی اور پھر اعظم اسے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا اپنے گھر آ گیا اور اپنے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل عجیب کیفیت کا شکار ہو چکا تھا، رہ رہ کر اسے عطاریہ کی بے وفائی یاد آ رہی تھی، عطاریہ کی یہ باتیں اس کا دل تڑپانے لگی تھیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گیا
اور کھڑکی کھول کر وہاں ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ جتنا عطاریہ کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اسے یاد آ رہی تھی۔ عطاریہ، یہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا ہم نے کیا کیا سپنے دیکھے تھے؟ ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، تمہارے وہ وعدے کہاں گئے؟ اعظم اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے چلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بیڈ پر آ گیا اور تکیے کے نیچے سے عطاریہ کی ہنستی مسکراتی ہوئی تصویر نکالی اور اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ عطاریہ، تم بہت ظالم ہو، تم نے میرا دل توڑا ہے۔ اعظم بڑبڑایا، اس کے آنسو قطار در قطار آنکھوں سے نکل کر تصویر پر گرنے لگے۔ عطاریہ، تمہاری محبت میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، میں تمہیں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور میرے پاس لوٹ کر آؤ گی۔ یہ آرزو نہیں کہ کسی کو ستائیں ہم، نہ تمنا کی کہ کسی اور کو رلائیں ہم، پر یہ دعا ہے رب سے ہماری کہ جس کو جتنا یاد کرتے ہیں اس کو اتنا یاد آئیں ہم۔ احسن پارک میں پہنچا تو وہ مخصوص بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ احسن دھیرے دھیرے چلتا ہوا بینچ کے قریب پہنچا۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ احسن نے پوچھا تو اس لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ احسن نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جی آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ احسن بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ تم نے کل میری باتوں کا جواب نہیں دیا تھا، احسن نے پوچھا۔ آپ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے، احسن کے منہ سے اچانک نکلا۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا دل ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہتا ہے، ہر وقت تمہاری یاد آتی رہتی ہے، تمہارے لیے اپنے دل میں تڑپ محسوس کی ہے۔ احسن نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ تو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، پھر آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ یہ میرے دل کا فیصلہ ہے اور میرا دل جو فیصلہ کرتا ہے میں اس پر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا، احسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ابھی میرے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ بے دلی سے بولی۔ تو تم بتاؤ نا، احسن نے مختصراً کہا۔ اگر میں نے تمہیں اپنے بارے میں بتایا تو تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ میں تو صرف نفرت کے قابل ہوں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی تاکہ تمہارے دل میں میرا پیار نکل جائے، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ میری زندگی میں تم آنے والی واحد لڑکی ہو جس سے محبت ہوئی ہے مجھے، میرے دل سے تمہاری محبت کبھی بھی نہیں نکل سکتی، تم بولو، احسن نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر بولی۔ میرا ماضی بہت ہی بھیانک ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ میں نے خود اپنے ماضی کو بھیانک بنا دیا۔ میرا نام سامیہ ہے، میرا ایک بھائی تھا اور ہم دو بہنیں تھیں۔ ماما پاپا ہم سے بہت پیار کرتے تھے، ماما پاپا ہم پر بہت اعتبار کرتے تھے، لیکن میں نے ان کے اعتبار کو تار تار کر دیا۔ کالج میں مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے جب مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میں بہت خوش ہوئی، میں خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی۔ جس سے میں نے محبت کی تھی اس نے بھی مجھ سے محبت کی، یہ سوچ کر میں جیسے ہوا میں اڑنے لگی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں دھوکہ کر رہا ہے۔ دن گزرتے رہے، میں اس کی محبت کے جال میں اس قدر پھنس گئی کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی اچھا نہ لگتا، کسی کی بات بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ آخر کار ایک دن ہمت کر کے میں نے ماما سے بات کی۔ میری بات سن کر انہیں مجھ پر بہت غصہ آیا۔ ماما نے مجھے سمجھایا کہ میں اس سے دور رہوں، لیکن میری آنکھوں پر اس کی محبت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک دن ماما نے مجھے ایک بری خبر سنائی کہ آگے ہفتے تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی جلد سے جلد کر دوں۔ میں نے ماما کو بہت سمجھایا، لیکن نہ ماما اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار تھیں اور نہ میں۔ روز روز کی اس تکرار سے تنگ آ کر میں نے فرار کا سوچ لیا۔ اسی سوچ پر عمل کرتے ہوئے میں گھر سے بھاگ آئی، اپنے ماں باپ بہن بھائی کو بدنامی کی دلدل میں چھوڑ آئی تھی، تو میں کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ مجھے اسی رات اس کی اصل حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے آیا، اس نے کہا تھا ہم صبح نکاح کر لیں گے۔ ابھی ہم کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ اشر کا موبائل بج اٹھا۔ اشر نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو، میں ابھی فون سن کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اشر باہر چلا گیا۔ نہ جانے مجھے اس دن ڈر کیوں لگ رہا تھا، دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کر باہر جا گئی۔ اشر باہر لان میں کھڑا کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اشر کو میری موجودگی کا بالکل بھی احساس نہ ہوا۔ میں اس کی باتیں سن کر کانپ کر رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو لے آیا ہوں، وہ بہت اچھا ناچتی ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے جو لڑکی تمہیں دی تھی تم نے مجھے اس کی بہت کم قیمت دی تھی۔
اب کی بار 50,000 سے کم تو نہیں لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل اس لڑکی کو تمہارے پاس لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر اشر نے فون بند کر دیا۔ جب وہ پیچھے مڑا تو مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن پھر وہ مسکرایا۔ تم نے سب سن لیا ہے؟ اشر نے پوچھا۔ ہاں اشر، میں نے سب سن لیا ہے۔ تم مجھے بیچنا چاہتے ہو نا، لیکن میں تمہاری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر میں باہر کی طرف لپکی تو اشر نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی، اشر نے کہا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ پلیز اشر، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری خاطر اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ ہم کل صبح نکاح کر لیں گے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اشر نے کہا۔ مگر کیوں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ جو لڑکی آج میری خاطر اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر آئی ہے، وہ کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اشر نے 2 لفظوں میں مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ نہیں اشر، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کل تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور مجھے کمرے میں بند کر گیا۔ اس لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں کتنی بے وفا ہو گئی تھی۔ اپنے ماں باپ اور بھائی جو مجھ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، ان کو میں برباد کر کے آئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اس کی میں خود قصوروار تھی۔ اشر کی اصلیت سامنے آتے ہی مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی، اور اپنے آپ سے بھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے فیصلے پر ندامت ہو رہی تھی۔ اگر میں اپنی ماں کی بات مان لیتی تو آج اس حال میں نہ ہوتی۔ دوسرے دن اشر آیا اور مجھے کھانا دے کر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہ کی اور نہ ہی میں نے اس سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ تیسرے دن مجھے کمرے سے باہر قدموں کی آوازیں آتی سنائی دیں۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی اشر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا گر پڑا۔ اس کا سر شیشے کی میز سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ درد کی شدت سے چیخ اٹھا۔ اس کے سر سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا اور میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اب میں گھر تو نہیں جا سکتی تھی، اور جاتی بھی کیسے؟ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اب میرے گھر والے مجھے کبھی بھی قبول نہ کریں گے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا موت۔ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ مجھ جیسی اولاد کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر میں ایک گہری کھائی میں کودنے لگی تو ایک بزرگ بابا نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ چہرے سے نیک لگ رہے تھے۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے خودکشی کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے تمام بات انہیں بتا دی۔ میری تمام بات سن کر انہوں نے کہا، بیٹا، ایک غلطی تم نے کر دی ہے، لیکن دوسری غلطی کبھی مت کرنا، کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ تم اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے ہاں توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ ان کی باتیں میرے دل میں اترتی چلی گئیں۔ میں ان کے پاس رہنے لگی۔ وہ بہت نیک بزرگ ہیں۔ لوگ ان کے پاس ہر وقت آتے رہتے تھے۔ میں نے اللہ سے معافی تو مانگ لی، لیکن ماں باپ سے معافی آج تک نہیں مانگ سکی۔ مجھے میرے فیصلے پر آج بھی بہت ندامت ہے۔ مجھے گھر سے بھاگے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن میں آج تک خود کو معاف نہیں کر سکی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ گھر لوٹ جاؤں، لیکن میرے اٹھتے قدم خود بخود رک جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کئی بار سوچا کہ گھر لوٹ جاؤں اور ماں کے قدموں میں گر کر کہوں، ماں مجھے معاف کر دو، میں اپنی عزت بچا لائی ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ اپنی کہانی سنا کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی کہانی سننے کے بعد احسن کو اس سے اور بھی ہمدردی ہو گئی۔ اس کی داستان بہت دکھ بھری تھی۔ اب تو آپ کے دل میں میرے لیے محبت نہیں، نفرت ہی ہوگی، کیونکہ مجھ جیسی لڑکیاں صرف نفرت ہی کے قابل ہیں۔ آج مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا ہے کہ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کو دوسروں کے سامنے برباد کر کے جاتی ہیں، وہ خود سارے جہاں میں برباد ہو جاتی ہیں۔ سامیہ نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ اس کا خوبصورت چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بار بار ان آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں جذب کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ تم نے یہ قدم اٹھایا۔ اگر تم یہ سوچ لیتی کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہارے ماں باپ کا جینا حرام کر دیں گے اور وہ کسی سے نظریں بھی نہیں ملا پائیں گے، تو تم یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھاتی۔ احسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میری آنکھوں اور دل پر محبت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ محبت کے علاوہ میرے دل سے سب احساس مر چکے تھے۔ سامیہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب بھی محبت ہے۔ میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں، تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم پچھلے سارے غم بھول جاؤ گی۔ احسن نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سامیہ نے پوچھا۔ احسن، احسن نے مختصراً کہا۔
احسن صاحب، مجھے محبت نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے، اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، سامیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ تک پہنچا دوں گا اور انہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تمہیں وہ معاف کر دیں۔ احسن نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سچ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو۔ سامیہ نے اس کو اپنا ایڈریس دے دیا اور احسن نے اس کو اس بزرگ کے گھر چھوڑا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے سامیہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے ماں باپ کو رضامند کر کے ہی واپس آئے گا۔ کل سے احزم کی طبیعت خراب تھی، وہ آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ احزم بھی اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بار بار فون کر رہا تھا۔ احزم اس وقت بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں کیونکہ وہ رات کو سو نہیں سکا تھا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا، عطاریہ کی شکل اس کے سامنے آ جاتی۔ اس نے عطاریہ کو بھولنے کی بہت کوشش کی لیکن بھول نہ سکا۔ اس وقت بھی وہ عطاریہ کو بھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جب سے وہ عطاریہ کو مل کر آیا تھا تب سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ماما اور ساریہ نے بہت پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ احزم کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل اسکرین پر عطاریہ کے گھر کا نمبر چمک رہا تھا۔ ہیلو، احزم نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو احزم بیٹا، عطاریہ کی ماما کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ آنٹی خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ احزم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بیٹا، رات کو عطاریہ اپنے بند کمرے سے غائب ہو گئی ہے، عطاریہ کی ماما نے پریشانی سے کہا۔ کیا؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آتا ہوں، احزم نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ احزم کی ماما نے پوچھا۔ وہ اس وقت احزم کے لیے دودھ کا گلاس لائی تھی۔ ماما، میں آنٹی کی طرف جا رہا ہوں، ان کا فون آیا تھا، احزم نے کہا۔ بیٹا، تمہاری طبیعت تو خراب ہے، تم نے کل سے کچھ کھایا پیا نہیں، یہ دودھ کا گلاس تمہارے لیے لائی ہوں، یہ لو۔ ماما نے دودھ کا گلاس احزم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ماما، میرا دل نہیں کر رہا، احزم نے کہا۔ بیٹا، اگر تم نے دودھ نہیں پیا تو میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، ماما نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا دیں ماما، اعظم نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو ماما نے مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس اعظم کو دے دیا۔ اعظم نے ایک ہی سانس میں دودھ ختم کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عطاریہ کے گھر میں تھا۔ آنٹی، یہ کیسے ہو گیا؟ اعظم نے جاتے ہی پوچھا۔ اعظم بیٹا، رات کو عطاریہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو ٹال مٹول سے کام لیا اور رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تو مجھے پریشانی ہوئی، میں نے 2 3 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ میرے دل کو گھبراہٹ ہوئی، میں نے عطاریہ کے ابو سے کہا کہ وہ دروازہ توڑ دیں۔ جب انہوں نے دروازہ توڑا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ عطاریہ کمرے میں نہیں تھی۔ آخر عطاریہ بند کمرے سے کہاں چلی گئی؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ میں نے سوچا کہ وہ ہمیں ڈرانے کے لیے کہیں چھپ نہ گئی ہو۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن عطاریہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ ابھی عطاریہ کے ابو مسجد کے امام کے پاس گئے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، پھر فون کر کے تمہیں بلایا۔ عطاریہ کی ماما نے تمام بات اعظم کو بتا دی۔ ساری بات اعظم کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ عطاریہ کو وہی شہزادہ ہی کمرے سے لے کر گیا ہوگا۔ اسے پہلے ہی اس پر شک تھا کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے، لیکن اب اسے یقین بھی ہو گیا تھا۔ مجھے عطاریہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اعظم نے دل ہی دل میں سوچا۔ اتنے میں عطاریہ کے ابو مسجد کے امام کو ساتھ لے کر آ گئے۔ وہ کون سا کمرہ ہے جس سے آپ کی بیٹی غائب ہو گئی تھی؟ امام صاحب نے پوچھا۔ یہ ہے میری بیٹی کا کمرہ، عطاریہ کے ابو نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ میں سے کوئی بھی کمرے میں نہ آئے، یہ کہہ کر امام کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتے رہے، اسی دوران ان کے لبوں پر قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر آئے۔ آپ کی بیٹی کو کوئی بھوت اٹھا کر لے گیا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، جتنی جلدی ہو سکے کسی عامل سے رابطہ کریں، یہ کہہ کر امام صاحب چلے گئے۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ عطاریہ کے ابو نے پریشانی سے کہا۔ پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی، آپ کسی عامل سے رابطہ کریں نا، عطاریہ کی ماما نے روتے ہوئے کہا۔ اعظم، تم آنٹی کے پاس رہو، میں کسی عامل سے رابطہ کرتا ہوں، عطاریہ کے ابو نے اعظم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماموں، آپ آنٹی کے پاس رہیں، میں کسی سے بات کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، پریشانی سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اعظم نے کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ بیٹا، مجھے فون کرتے رہنا، عطاریہ کے ابو نے کہا۔ جی ماموں جان، اعظم نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اعظم اپنے کمرے کے پاس پہنچا تو احسن اس کے گھر کے سامنے کھڑا دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ارے احسن، تم؟ اعظم نے کہا اور احسن کو گلے سے لگا لیا۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ احسن نے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اعظم نے پریشانی سے کہا۔ کیسا مسئلہ؟ احسن نے پوچھا۔ پہلے تم یہاں رکو، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یہ کہہ کر احزم اندر داخل ہو گیا، جبکہ احسن حیران رہ گیا کیونکہ
وہ یہاں سامیہ کے گھر والوں سے ملنے آیا تھا اور یہ ایڈریس بھی اسے سامیہ نے ہی دیا تھا۔ او تو اعظم ہی سامیہ کا بھائی ہے، احسن نے دل ہی دل میں سوچا۔ اتنے میں اعظم نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا۔ احسن بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ اچھا اب بتا کیا ہوا؟ احسن نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو اعظم نے ساری بات احسن کو بتا دی۔ اعظم کی بات سن کر احسن بھی پریشان ہو گیا اور پھر اس سے کہا، اعظم میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، وہ اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ احسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احسن مجھے ان کے پاس لے چلو، میں اپنی عطاریہ کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ اعظم نے بےتابی سے کہا، اعظم میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، لیکن پہلے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ احسن نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں پوچھو، اعظم نے مختصراً کہا۔ اعظم تمہاری ایک بہن سامیہ بھی ہے نا؟ احسن نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ وہ مر چکی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ اعظم مجھے پتہ چل گیا ہے، اس کی غلطی تو بڑی ہے، لیکن کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتے؟ احسن نے کہا، نہیں، اس کی وجہ سے ہم سب برباد ہو گئے ہیں۔ اعظم نے غصے سے کہا، تو پھر تم عطاریہ کو کیوں واپس لانا چاہتے ہو؟ اس کا بھی تو وہی قصور ہے جو سامیہ کا ہے۔ اگر تم عطاریہ کو معاف کر سکتے ہو تو اپنی بہن کو کیوں نہیں؟ احسن نے بھی غصے سے کہا۔ سامیہ ہے کہاں؟ اعظم نے پوچھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، پہلے اس کو معاف کر دو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ تم سب سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ احسن نے منت کرتے ہوئے کہا۔ احسن تم سامیہ کو کیسے جانتے ہو؟ اعظم نے پوچھا۔ تو احسن نے تمام داستان اس کو سنا دی۔ سامعین، یہ کہانی احساس ندامت ابھی جاری ہے اور اس کی تیسری اور آخری قسط سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔